السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حبیب اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث ٹیچنگ چینل۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی بہنوں، میرے عزیزوں وقارب، قرآن مجید ایک عظیم اور انقلابی کتاب ہے جس کی ہر ایت بابرکت اور معنی خیز ہے، لیکن میں آپ کو قرآن مجید کی ایک مخصوص آیت کے حوالے سے ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی اور تمام امور اسلامی احکام کے مطابق بطور احسن حل ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا جسے زکوٰۃ رمضان کہتے تھے، یعنی لوگ کھانے پینے کا سامان، غلہ اور ایسی دوسری چیزیں جمع کراتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے مطابق غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور جو مال دن کے وقت تقسیم ہونے سے رہ جاتا تھا رات کو اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مال کی حفاظت پر مقرر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سامان کی حفاظت کرتے رہے۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور آتے ہی اس نے غلے وغیرہ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں غریب ہوں، محتاج ہوں، بال بچے ہیں، مجھ پر مہربانی کریں اور مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات جس شخص کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی بہت غریب تھا۔ جب اس نے اپنی حاجت بیان کی تو میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر، وہ جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ بہت حیران و پریشان ہو گئے۔ حیران اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلات سے آگاہی کیسے ہوئی، اور پریشانی اس پر کہ وہ رات کو پھر کیوں آئے گا۔ لیکن جب انہوں نے غور کیا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے واقعہ کی تفصیل معلوم ہوئی، اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے وہ شخص رات کو ضرور آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس شخص کی طاق میں لگے رہے اور اچانک وہ شخص اس حلیے میں دوبارہ آ پہنچا۔ اس نے آتے ہی غلہ وغیرہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں ضرور تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور پیش کروں گا۔ اس آدمی نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھ پر مہربانی کریں، مجھے چھوڑ دیں، میں غریب ہوں آدمی اور میرے بیوی بچے ہیں، میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ پھر ترس آ گیا۔ انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزانہ انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے اپنی حاجت بیان کی، مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جواب سنا تو وہ کچھ متحد ہو گئے، ذہن کچھ سوچنے لگ گیا۔ رات پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی شدت سے اختیار کرنے لگے۔ آج ان کے ارادے پختہ تھے، ان کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے اور وہ اسی کیفیت میں تھے کہ اچانک اس کی نظر سامان پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص
ایک مرتبہ پھر سامان وغیرہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، لے جانے کے لیے جمع کر رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، اب تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم ہر دفعہ کہتے ہو کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا اور پھر آتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص بول پڑا، مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ کلمات بتاتا ہوں۔ اس کے بدلے میں کچھ تمہیں کلمات بتاتا ہوں، سکھاؤں گا، جن سے تم کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور اسے وہ کلمات بتانے کے لیے کہا۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو، رات کو تم جب سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالی رات بھر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ انہوں نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور اس کا دعویٰ تھا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بات تو سچ کہی مگر وہ نہایت جھوٹا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حوالہ بخاری شریف میں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں و اقارب، ہمیں بھی رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے، اور وہاں جن بچوں نے آیت الکرسی یاد نہیں کی اور جن میرے بھائیوں عزیزوں و اقارب نے آیت الکرسی یاد نہیں کی، وہ جلد از جلد اس کو یاد کر لیں، چھوٹی سی تو ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں بیٹھ گئی تو اس کو بہت کام اس کا بن جائے گا۔ اس کو لازمی شیئر کریں۔ سو لائک ویری مچ۔